أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم نويت الأربعين نويت كافة القلب نويت العزلة نويت الرياضة نويت السلوك لله تعالى العظيم في هذا الزاوية السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کچھ باتیں کر کے پھر انشاءاللہ ہم لوگ محفل ختم کرتے ہیں. الحمدللہ بہت سارے سلسلے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے راستے بنا کر دیا ہے بندوں کو کہ وہ کسی بھی راستے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ پائیں. انہیں طریقہ کہتے ہیں, طریق راستے کو کہتے ہیں. تو 41 طریقے ہیں. 40 طریقے سیدنا علی سے چلتے ہیں اور ایک طریقہ جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق سے چلتا ہے جو ہے نقشبندی سلسلہ. اور یہ 41 طریقے 41 راستے دیے گئے ہیں کہ جو بھی راستہ جس کو ملتا ہے اسے لے لیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی پائیں. 41 طریقے یا اتنے سارے طریقے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک طریقہ جو ہے دوسرے طریقے سے الگ ہے. راستے الگ الگ ہیں. کوئی راستہ ہوتا ہے جیسے بھی ممرہ سے گزرنے کے 2 راستے, ایک راستہ پہاڑی ہے ایک راستہ نیچے سے ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جانے کے 41 طریقے اس نے ہمیں عطا کیے ہیں. جس کو جو راستے سے جانا ہے اس تک پہنچ سکتا ہے اور ہر ایک کے لیے ایک سیپریٹ راستہ بنا ہوا ہے. ہر ایک کی جو روحانی طاقت ہے, ہر ایک کی جو روحانی ایپیٹائٹ جس کو کہہ سکتے ہیں, اس کے مطابق راستے بنے ہوئے ہیں. تو جو بندہ جو چشتی سلسلے کے حساب سے چل رہا ہے شاید اس کو تیجانی سلسلہ جو ہے سمجھ میں نہیں ہے. جو سہروردی سلسلے کے حساب سے چل رہا ہے شاید اس کو نقشبندی سلسلہ سمجھ میں نہیں آئے. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ ہر ایک کو الگ بنایا گیا ہے, ہر ایک انسان کو الگ بنایا گیا ہے. تو اس کی ضرورت کے حساب سے اس کو راستہ دیا گیا ہے. اب ایک طریقے کا حلوہ ہے. آپ کا فیوریٹ حلوہ کون سا ہے؟ گاجر کا حلوہ. آپ کا فیوریٹ حلوہ کون سا ہے؟ انجیر کا حلوہ. اب دیکھو دونوں حلوہ ہے, دونوں مٹھاس دیں گے آپ کو, دونوں آپ کو طاقت دیں گے, لیکن دونوں کا ٹیسٹ آپ دونوں کا الگ ہے. شاید آپ کو گاجر کا اور آپ کو انجیر کا حلوہ جو ہے مزہ نہیں آئے گا. ہے دونوں حلوے, دونوں پیٹ بھریں گے, دونوں مٹھاس دیں گے, دونوں غذا دیں گے, لیکن سب کا ٹیسٹ الگ ہے, سب کی ضرورت الگ ہے. کسی کو جیسے مرغی جو ہے وہ کھانے میں اس کو اچھی نہیں لگتی ہے, دوسرے بندے کو مرغی کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے. اگر ہم منہ کھول کر دیکھیں تو سب کی زبان ایک جیسی, سب کے ٹیسٹ بڈز ایک جیسے, سب کا ہاضمے کا طریقہ ایک جیسا, لیکن ٹیسٹ الگ ہے. سب کی ضرورت الگ ہے, سب کی سمجھ الگ ہے. تو اسی لیے اسی طریقے سے روحانی ٹیسٹ یا روحانی جو ایپیٹائٹ ہے وہ بھی سب کے الگ ہے. اسی لیے اتنے سارے سلسلے ہیں. جو جس سلسلے کے لیے بنا ہے, جو جس سلسلے کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے اس سلسلے پہ وہ چل پڑتا ہے, اس طریقے پہ وہ چل پڑتا ہے. اور 1,24,000 اولیاء اللہ ہر وقت میں موجود ہوتے ہیں. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اٹھایا گیا تب دنیا جو ہے رونے لگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک جانتے ہیں, لیکن دنیا سے پوچھتے ہیں کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو کہتی ہے کہ آپ نے میرے اوپر سے اپنے حبیب کو اٹھایا ہے, اسی لیے مجھے دکھ ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء ہیں میرے 1,24,000 پیغمبر ہیں, تو ان کے صدقے تو فعل تیرے اوپر ہر وقت 1,24,000 ولی ہوں گے. ایک گزر جائیں گے دوسرے ان کی جگہ لیں گے, وہ گزر جائیں گے تیسرے ان کی جگہ لیں گے. 1,24,000 ولی ہر وقت دنیا میں موجود ہوتے ہیں. اور ہر ایک ولی شروعات سے لے کے قیامت تک جو ایک ولی کو عطا ہوا ایگزیکٹلی وہی سیم چیز دوسرے ولی کو نہیں عطا ہوگی.
کیونکہ اللہ کی کریشن اتنی واسٹ ہے، اتنی وسیع ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ کریٹر ہے. اس کو ایک جیسی دو چیز فوٹو کاپی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. فوٹو کاپی کون بناتا ہے؟ شیطان بناتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوٹو کاپی شیطان کی فوٹو کاپی پوری دنیا میں پھیل جائے. عجیب سے بال بنا کر، سگریٹ لے کر، شراب لے کر، اس کے فوٹو کاپی بن کے گھومے لوگ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ایک جیسا نہیں، کیونکہ اس کی کریشن اتنی زیادہ، جو آئیڈینٹیکل ٹوئنز بھی جس کو کہتے ہیں نا، وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے بھی کچھ نہ کچھ ڈفرینس نکلے گا. ہمارے جسم میں جتنے سیلز ہیں وہ 2 سیلز بھی ایک جیسے نہیں ہیں. اگر 2 ایک جیسے 2 ایک ہو جائیں گے. اگر آپ نے سائنس پڑھا ہے تو اگر وہ 2 ایک جیسے 2 ایک ہو جائیں گے. لیکن ہمارے جتنے سیلز ہیں وہ قریب قریب رہتے ہیں لیکن جڑتے نہیں ہیں. ہمارا جسم جو ہے وہ گلو سے چپکا ہوا نہیں ہے. اگر زوم کرتے جائیں تو ہمارے جتنے سیلز ہیں وہ قریب قریب، بس ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں. بلینز سیلز ہمارے ایک ایک انسان کے جسم میں وہ قریب قریب ہیں، لیکن جڑتے نہیں ہیں، جدا بھی نہیں ہوتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، الف مرہ سبحان اللہ. تو کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو کریٹ کیا؟ وہ خالق ہے. اس کا یہ ایک ٹائٹل ہمارے سمجھ کے باہر ہے. خالق ٹائٹل کب کسی کو ملتا ہے؟ جب وہ کام کرتا ہے. اللہ کریشن کر رہا تھا، اسی لیے وہ خالق ہے. کب سے خالق ہے نہیں جانتے. وہ خالق ہے، اسی لیے خالق ٹائٹل ہے اس کا. یہ چیز ہمارے سمجھ کے باہر ہے. یہ چیز صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حبیب سمجھ سکتے. تو جتنے سلسلے بنائے گئے ہیں، جتنے سلسلے دیے گئے ہیں، راستے دیے گئے ہیں، یہ سب ڈفرینٹ جتنے طریقے کے، مختلف طریقے کے لوگ ہیں، ان کے ٹیسٹ کے مطابق دیے گئے. تو ہمیشہ یاد رکھو کہ پورے 41 سلسلے سب حق ہیں. مولانا شیخ ناظم فرماتے ہیں اپنی نظر ہر ولی کے، ہر شیخ کے قدموں میں رکھو، اور اپنا دل اپنے مرشد کے قدموں میں رکھو. کبھی دوسرے سلسلے کے یا دوسرے کسی بزرگ کے خلاف بات مت کرو. ان کے درجے ہم نہیں سمجھ سکتے، ان کو کیا عطا کیا گیا وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. 2 ولی بھی کبھی کبھی ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پاتے. ایک مرتبہ ایک بزرگ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے پاس آتے ہیں، اور وہ دونوں جانتے ہیں کہ دونوں بزرگ ہیں. وہ بیٹھے ہیں، غور کر رہے. پھر نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ کیا سوچ رہے ہیں آپ، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں سیدی میں بے شک جانتا ہوں کہ آپ بزرگ ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، لیکن کبھی آپ کو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں دیکھا. اللہ اکبر، آپ کو کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں دیکھا. تو نظام الدین اولیاء جواب دیتے ہیں کہ آپ کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پر بیٹھتا ہوں. تو نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آج رات جب آؤ گے تو حجرہ کھول کے دیکھنا. تو جب حجرہ کھول کے دیکھتے تو نظام الدین اولیاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے، محبوب الہی. تو 2 بزرگ بھی کبھی کبھی ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے. ہاں، اگر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھانا چاہے ان کی روحانی طاقت کے حساب سے وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی ہے، وہ کہاں پردہ رکھنا چاہتا ہے، کہاں نہیں رکھنا چاہتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. کچھ بزرگ جانتے ہیں کہ وہ ولی ہے، کچھ نہیں جانتے کہ وہ ولی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. کچھ کی ولایت جو ہے ان کے پردہ کرنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے کہ یہ بزرگ تھے، لیکن اللہ ان سے کام لیتا ہے. گزرنے کے بعد بھی ان سے کام لیا جاتا ہے. جب اولیاء اللہ پردہ کر جاتے ہیں تو ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ روح جب تک اس پنجرے میں ہے تو قید ہے، پھر بھی اتنی پاورفل ہے. تو جب پنجرے سے باہر آ جاتی ہے تب کتنی پاورفل ہوتی ہوگی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، اب رحیم والی بات پر اگر ہم آئیں تو اس کی رحمت اس کے اولیاء اللہ پر بڑھتی جاتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے بلند اور بلند ہوتے جا رہے ہیں. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اسی پلیٹ فارم پہ رکھے گا؟ نہیں. اللہ
کی کریشن انفائنائٹ ہے، وہ بڑھتی، ان کی رحمت بڑھتی جا رہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو ہر ایک کی خوراک، ہر ایک کی لمٹ، ہر ایک کی سپیڈ کے مطابق اس کو دیا جاتا ہے. معراج کا واقعہ، اسراء کا واقعہ. اسراء کہتے ہیں ہاریزونٹل موومنٹ کو، چلنا نہیں، چلنا دوڑنا نہیں، ایک لائک زمین سے اوپر اڑان بھی نہیں ہے، ایک موومنٹ کو کہتے ہیں اسراء. اور معراج کہتے ہیں اوپر جانے کو، اسینشن. تو اسراء میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم براق کے اوپر تشریف فرمائے، ٹھیک ہے، اور براق کی نظر جہاں پڑ رہی ہے وہاں اس کا قدم پڑ رہا ہے. یہ براق کی سپیڈ ہے، یہ براق کی سپیڈ ہے. اگر آپ گاڑی میں جاتے ہیں، گاڑی کی کھڑکی کھلی رکھتے ہیں اور گاڑی میں جب جاتے ہیں تو گاڑی کی سپیڈ سے جاتے ہیں. آپ جب چلتے ہیں تو آپ کے بال بکھرتے ہیں، آپ کے کپڑے یہاں وہاں جاتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ آپ کی سپیڈ ہے. جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گاڑی کی کھڑکی کھلی رکھ کے جاتے ہیں، ہوا آتی ہے تو آپ کے بال بکھر جاتے ہیں، آپ کی داڑھی بکھر جاتی ہے، آپ کے کپڑے جو ہے یہاں وہاں ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ گاڑی کی سپیڈ آپ کی سپیڈ سے زیادہ ہے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے ہیں، غور فرمائے، براق پر تشریف فرما ہے، اور براق جہاں نظر رکھ رہا ہے وہاں پیر رکھ رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار اس سے بہت زیادہ ہے. ایک اور مثال وہیں پر، موسیٰ علیہ السلام کو اسراء کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پھر براق کی سپیڈ سے جا رہے ہیں. جب مسجد اقصیٰ پہنچتے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی سپیڈ براق سے زیادہ ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیڈ کیا ہوگی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو جس کی جو سپیڈ ہے، جو جس سپیڈ سے جا سکتا ہے، اس کو اس سلسلے میں ڈالا جاتا ہے. کوئی سلسلہ جو ہے سلو جاتا ہے، وہ سلسلے کی کمی نہیں ہے، وہ جو مرید اس کے اندر ہے نا، ان کو اس طریقے سے لانا پڑتا ہے. کوئی سلسلہ جو ہے وہ بہت زیادہ سپیڈ میں جاتا ہے، اور اس سلسلے میں وہی مرید داخل ہوتے ہیں جو اس سپیڈ سے چل سکتے ہیں. تو وہ شیخ جو ہے، وہ سیپریٹ شیخ جو ہے، وہ اپنے اپنے مریدوں کو اس سپیڈ سے لے جاتے. کسی کو گود میں اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے، کسی کو کندھے پہ بٹھا کے لے جانا پڑتا ہے، کسی کو دل میں بٹھا کے لے جاتے ہیں. تو اسی لیے بہت سے لوگ سوچتے ہیں ہاں اتنے سارے سلسلے کیوں ہم نہیں پوچھ سکتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. لیکن کچھ وجہ ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں، ان میں سے یہ وجوہات ہیں. تو جس کی جیسی خوراک اس کو ویسا ملتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی سلسلے میں ہم ہیں، جہاں بھی ہم بیت ہیں یا جہاں بھی نسبت رکھتے ہیں، ان کے طرف سے، مشائخ کی طرف سے جو سبق ملتے ہیں اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم غوث پاک کو مانتے ہیں، غریب نواز کو مانتے ہیں. ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. اہل سنت کون سی جماعت ہے یہ؟ اہل سنت. سنت کدھر ہے لوگوں کی؟ کہتے ہیں ہم سنی. تم اہل سنت کیسے ہو؟ چہرے پہ سنت ہی نہیں ہے، سنتوں پہ عمل ہی نہیں کرتے، تو اہل سنت کیسے ہوئے؟ اہل سنت ہے ہم لوگ الحمدللہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت کا ایگزامپل. جب ایک مرتبہ ایک صحابی گھوڑے سے جا رہے ہیں، کہیں ایک جگہ پر گھوڑا روکتے ہیں، نیچے اترتے ہیں، مسکراتے ہیں، پھر گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، پھر چل پڑتے ہیں. دوسرے صحابی پوچھتے ہیں کیوں؟ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سیدنا ابوبکر صدیق ایک جگہ سے جاتے ہیں، سر جھکاتے ہیں گھوڑے پر سے چاہتے ہوئے، پھر سر اٹھاتے ہیں، پھر جاتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کیوں کیا؟ تو ایک مرتبہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، تو یہاں پر جھاڑ کی ٹہنی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر پھر اوپر ہوئے تھے، لیکن ابھی تو ٹہنی نہیں ہے. اہل سنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، میں کروں گا. جھاڑ ہو وہاں پر ٹہنی ہو نہیں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ختم بات. ان کی سنت ہو گئی. جب میں عمرہ کے لیے گیا تھا تو غار حرا میں جانے کا بہت شوق تھا.
ہم لوگ جانے لگے تو وہ جو متوا تھا وہ کہتے اوپر غار ہرا ہے. وہاں کچھ ہے نہیں, بس غار ہے, ایک ہسٹورک جگہ ہے. ہم لوگ اوپر جانے لگے, کیوں جا رہے ہو؟ یہ ہمارے حضور کی سنت ہے. نہیں وہاں کچھ نہیں ہے. کیوں کچھ نہیں ہے؟ وہاں پر قرآن نازل ہوا, جبل رحمت ہے وہ. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراقبہ کرتے تھے, وہاں پر جبریل علیہ السلام سے بات ہوئی, وہاں پر نہ جانے کیا کیا ہوا. آپ کیسے کہہ سکتے ہو کچھ نہیں ہے وہاں پہ؟ ہم تو جائیں گے. اور وہ راستہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے, وہاں پر ہمیں پتہ ہے وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے. کیسی اس جگہ کی تجلی ہوگی, کیسی بات ہوگی اس جگہ کی. وہاں پر ہمارے سر لگے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد لوگ آتے تھے جن کو کوئی اثرات ہو, کوئی بیماری ہو, کچھ ہو, تو بی بی عائشہ جو ہے ایک ڈبی تھی چاندی کی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک تھا, منہ مبارک. اس ڈبی کو پانی میں ڈبا کر وہ پانی مریض کو دیتے تھے, وہ مریض کو شفا ہو جاتی. بال مبارک ڈبی کے اندر, ڈبی کو ٹچ ہوا, ڈبی میں تاثیر آئی. ڈبی پانی میں ڈوبی, پانی میں تاثیر آئی. پانی اس نے پیا, اس کو شفا ہو گیا. غار ہرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وہاں پڑے, وہاں میں سجدہ کروں. ان کے قدم پڑے, وہاں پر اس زمین پہ تاثیر آئی, اس زمین پہ میں نے سر رکھا, انشاءاللہ ہماری بخشش. یہ ہے اہل سنت والجماعت. ہم لوگ جیسے کہتے ہیں نا, وی آر ناٹ چیپ, وی آر ناٹ چیپ. ہم لوگ کچرا نہیں ہے, ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں. ہم لوگ ویلیوبل ہیں, اپنی ویلیو ہمیں سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا, اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے. ایک جوکر ہے, وہ سرکس میں آ کر مسخرہ کرتا ہے, لوگ ہنستے ہیں. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی راجہ آ کر ویسی حرکت کرتا ہے؟ کسی ملک کا بادشاہ آ کر ایسی حرکت کرتا ہے؟ اس کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے ادب سے چلتا ہے. ہم لوگ رائل ہیں, ہم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, اس کے اولیاء اللہ کے مرید ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولیوں کے مرید ہیں ہم. تو ہمارا پروٹوکول کیسا ہونا چاہیے, ہمارا ادب کیسا ہونا چاہیے. گھمنڈ کی بات نہیں ہے, ادب کی بات ہے, سیلف ریسپیکٹ کی بات ہے کہ ہمیں کیسے اپنے آپ کو ادب دینا ہے. ومن اللہ توفیق. حرمت الحبیب, حرمت الفاتحہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.